السلام علیکم ناظرین۔ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستے ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، قبر میں انسان کی پہلی رات کیسے گزرتی ہے؟ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ علی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، جب اس کے رشتہ دار دوست مرے ہوئے انسان کو دفنا کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے۔ ہر ایک رشتہ دار اور دوست کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس اس کی یہ آواز کوئی نہیں سنتا۔ پھر وہ ساتھ والی قبر کو دیکھتا ہے، کسی کا پیٹ پھٹا ہوا ہوتا، پھر کسی اور کی قبر کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی لاش میں کیڑے ہوتے ہیں، تو وہ کسی اور قبر پہ دیکھتا ہے تو کسی قبر میں اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ وہ زوروں کے تار رونے لگتا ہے، اپنے رب کو میں یاد کرتا ہے اور اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ اللہ گواہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اتنا اکیلا کبھی محسوس نہیں کرتا جتنا وہ قبر کی پہلی رات کرتا ہے۔ اس وقت اسے ایسا لگتا ہے سورج ابھی ابھی ڈوبا ہے، قبر میں ہر طرف سرخ رنگ دکھائی دیتا ہے۔ اتنی دیر میں وہ دیکھے گا کہ اس کے دائیں طرف سے دھواں اٹھتا ہے، دو فرشتے اپنے بالوں سے قبر کی مٹی ہٹا کے اس کے پاس آتے ہیں۔ دو فرشتے آتے ہیں اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول کون ہے، تمہارا امام کون ہے اور تم کس دین پر زندگی بسر کرتے رہے ہو۔ اگر بڑا ہوا انسان سچے دل سے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کے دین پر چلتا تھا، تو بے ساختہ وہ حق کی باتیں کرنے لگتا ہے، تو فرشتے اس کو اللہ کے حکم سے کہتے ہیں کہ جلد تمہارے اعمال تمہارے پروردگار عالم کے پاس پیش کیے جائیں گے اس دن جس دن کا تمہیں بتایا گیا ہے۔ لیکن اگر اس انسان کے اعمال بد ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے دین پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس وقت وہ گھبرانے لگتا ہے اور فرشتے غضبناک ہو کے کہتے ہیں کہ افسوس تمہاری زندگی میں تمہیں بار بار بتایا گیا کہ جس طرح تم سے پہلے انسان مر چکے ہیں تم پر بھی یہ وقت آئے گا، پر افسوس تم نے ان سب باتوں کو مذاق سمجھا اور کہا تمہارے اعمال جب تمہارے پروردگار عالم کے آگے پیش کیے جائیں گے اس وقت اللہ انسان کے اعمال کو زبان بخشتا ہے، جو انسان کے اعمال ہوتے ہیں انہیں صورت بخشتا ہے۔ اگر انسان کے اعمال نیک ہوتے ہیں تو وہ نیک اعمال ایک خوبصورت شکل اختیار کر لیتے ہیں اور اس انسان کی رہنمائی کرتے ہیں، اگر انسان کے اعمال بد ہوتے ہیں تو وہ ایک بدصورت شکل اختیار کر لیتے ہیں اور انسان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ابھی وہ فرشتے جاتے ہیں تو دروازے کبیر کھلتا ہے تو وہ کہنے لگا، یا علی، یہ دروازے کبیر کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، دروازے کبیر عالم ملکوت اور عالم برزخ کے بیچ میں ہے، جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے تو اس سے عذاب کے فرشتے آتے ہیں، مرے ہوئے انسان کے ہاتھوں کی طرف، پیروں کی طرف اور آنکھوں کی طرف، جسم کی طرف دیکھتے ہیں۔ اگر انسان کے اعمال نیک ہو تو وہ نیک اعمال بولنے لگتے ہیں، اے فرشتوں، ان قدموں کو نہ چھونا، یہ قدم اللہ کے لیے چلتے تھے، اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے چلتے تھے، نماز کے لیے جاتے تھے، حج کے لیے جاتے تھے۔ فرشتے جب ہاتھوں کی طرف بڑھتے ہیں اعمال بولتے ہیں، اے فرشتوں، ہاتھوں کی طرف نہ بڑھنا، یہ ہاتھ وہی ہے جو اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے تھے، اللہ کے لیے زکوٰۃ اور صدقہ دیا کرتے ہیں۔ جب آنکھوں کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ اعمال کہتے ہیں، میری آنکھوں سے اس نے اللہ کا قرآن دیکھا ہے، اللہ کے نام کو دیکھا ہے، اس کی زبان نے اللہ کا ذکر کیا ہے اور اسی جسم کو وہ گناہ سے روکتا رہا ہے۔ اے فرشتوں، تم اس پر عذاب ڈالو گے؟ تو وہ فرشتے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ، کیا حکم ہے؟ اس کے لیے آواز غیب آتی ہے کہ فرشتوں، اس کی قبر کو جنت کا ایک باغ بنا دو، جب تک یہ ہماری خدمت میں روز محشر پیش نہ ہو۔ اگر اس انسان کے اعمال بد ہوتے ہیں تو جیسے ہی فرشتے اس کی قبر کے قریب آتے ہیں تو اس کے بد اعمال کہتے ہیں، یہی وہ قدم تھے جو گناہوں کے لیے جاتے تھے، یہی وہ ہاتھ ہے جن سے وہ انسان پر ظلم کیا کرتا تھا، یہی وہ آنکھیں ہیں جس سے وہ نامحرم کو گندی نگاہوں سے دیکھتا تھا، یہی وہ زبان ہے جس سے وہ انسان کے دل دکھاتا تھا۔ اور وہ فرشتے پھر اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اور آواز غیب آتی ہے کہ اس کی قبر کو دوزخ کی ایک خندق بنا دو، جس طرح اس نے اپنے جسم کے ساتھ میری مخلوق پر ظلم کیا ہے، میری دی گئی غنیمتوں کا غلط استعمال کیا ہے، ویسے ہی اس کی تکلیف کا مزہ چکے تب تک جب تک اسی عذاب کے ساتھ روز محشر میرے پاس نہیں آتا۔
اب جیسے ہی دوزخ کی کھڑکی اس کی طرف کھلتی ہے اس کی قبر میں آگ لگ جاتی ہے، اس کی قبر سکڑنے لگتی ہے اور آس پاس کی قبروں سے لوگ اسے کہنے لگتے ہیں کہ اے بدبخت، تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ تجھ سے پہلے ہم مر چکے ہیں اور ایک دن تو نے بھی مرنا ہے، تجھے موقع ملا تھا، پھر کیوں تو نے اچھے اعمال نہیں کیے؟ کیوں تو نے اللہ کی مخلوق کا احساس نہیں کیا؟ اتنی دیر میں وہ کہنے لگتا ہے کہ مجھے پھر سے موقع دیا جائے تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں، تو اسے عالم ارواح کا وہ وقت دکھایا جاتا ہے جب وہ پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں رہا کرتا تھا۔ اس نے جو زمین پر آنے سے پہلے اپنے لیے مانگا تھا وہ سارے انعامات اسے دیے گئے، غربت سے لے کے امیری تک، دکھ سے لے کے تکلیف تک، خوشحالی سے لے کے راحت تک۔ عالم ارواح میں اسے پہلے ہی دکھائی گئی تھی کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، سب اسے دکھایا گیا تھا۔ پھر وہ رونے لگتا ہے کہ افسوس ہے، میں نے اپنے ساتھ برا کیا ہے اور اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہا، کاش جیسا ظلم میں نے اپنے اوپر کیا ہے کوئی نہ کرے۔ اے انسان، یاد رکھنا یہ زندگی ایک نیند ہے اور موت نیند سے بیدار ہونے کا نام ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے ہم سب اپنا رحم و کرم فرما اور ہمیں قبر کے عذاب سے دور رکھ اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ شکریہ۔